پارہ نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 136۔ لفظی ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو۔ یا ایھا الذین سے شروع ہو رہی ہے آیت، تو اس میں حکم ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ آمنو ایمان، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنو ایمان لے آؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی اور اس کتاب پر جو نزلہ اس نے نازل کی، علی رسولہ اپنے رسول پر، والکتابی اور وہ کتاب، الذی جو انزلہ اس نے نازل کی، من قبل اس سے پہلے، ومن اور جو کوئی، یکفر کفر کرے، باللہ اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ اور اس کی کتابوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کا، فقط پس تحقیق، دلہ وہ بھٹک گیا، دلالاً بھٹک جانا، بعیدا بہت دور کا، بہت دور بھٹک گیا وہ۔ یہ کسے ایمان لانے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ جو ایمان والے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اس نے نازل فرمائی ہیں، ایمان لاؤ۔ یہ ایمان لانے کو کس سے کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں سے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے، وہ تو بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ایمان لانے کے بعد کون کفر کرتا ہے؟ یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں ایمان لانے والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ، لیکن وہ تو ایمان لا چکے ہیں، پھر کیوں کہا گیا ہے کہ ایمان لاؤ؟ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہ جو منافقین تھے، یہ زبان سے تو اقرار کر لیتے تھے کہ ہم ایمان لائے، لیکن دل سے اقرار نہیں کرتے تھے، اور دلوں کا حال تو صرف اللہ کو ہی پتہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اے ایمان والو، یعنی جو تم کہہ رہے ہو کہ تم ایمان لائے ہو، ایمان لے کے آؤ اللہ پر، اس کی کتابوں پر، فرشتوں پر، سب پر ایمان لے کر آؤ۔ ان سے کہا جا رہا ہے۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ صرف زبان سے نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، بلکہ دل سے اقرار کرو کہ ہم ایمان لائے ہیں، کیونکہ جب بندہ دل سے اقرار کرتا ہے تبھی اس کے معاملات بھی بدلتے ہیں، صرف زبان سے کہہ دینے سے نہیں ہوتا۔ اسے ہر وقت اللہ کے وجود کا احساس ہوتا ہے۔ جب انسان دل سے اقرار کرتا ہے کہ ہاں میرے اندر ایمان ہے، جب اسے اللہ پر یقین ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے اللہ پر کہ ہاں اللہ تعالیٰ موجود ہے، تو پھر اسے ہر وقت اللہ کے وجود کا احساس ہوتا ہے۔ پھر جب وہ کوئی نیکی کرتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اسے اس کا بدلہ ملے گا۔ پھر وہ کس کے لیے نیکی کرتا ہے؟ صرف اللہ کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرتا، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اسے نیکی کر کے خوشی ہوتی ہے، اور جب اسے کوئی غلطی ہوتی ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں قیامت کے دن یہ گناہ کر کے کیسے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ اسے اپنی غلطی پر افسوس ہوتا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سن رہے ہیں، اسے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ ایمان لانے کے بعد انسان کا ہر عمل بدل جاتا ہے، ہر معاملے میں اسے احساس ہوتا ہے کہ کیا میں جو کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے یا نہیں۔ پھر تو اس کی نماز، قربانی، ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے خالص ہونے لگتی ہیں۔
ایسے ہی ایمان اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو لانے کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا ایمان چاہتے ہیں کہ ایسا ایمان لے کر آ جاؤ۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اس طرح کا ایمان لے کر آؤ۔ اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، یعنی قرآن، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اس نے نازل فرمائی ہیں جیسے تورات، زبور، انجیل، سب پر ایمان لے کر آؤ۔ یہ حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور پھر آیت میں ہی وارننگ بھی دے رہے ہیں کہ ایمان نہ لانے اور کفر کرنے کا انجام کیا ہوگا۔ اگر تم اللہ پر، قیامت پر، فرشتوں پر، ان سب چیزوں پر، کتابوں پر ایمان نہیں لاؤ گے تو کیا ہوگا؟ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے یعنی انکار کرے ان سب چیزوں کا، تو وہ بہت دور، بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے، یعنی پھر وہ تو سیدھے راستے سے بہت دور نکل گیا ہے۔ جب انسان ایک اسٹریٹ راستے پہ چل رہا تھا اور اس نے کوئی ٹرن لے لیا اور وہ بہت دور چلا گیا تو پھر اس کے لیے واپس آنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ جو صاف صاف انکار کرے ان سب چیزوں کا تو پھر وہ بہت دور چلا جاتا ہے، پھر اس کے لیے واپسی آسان نہیں ہوتی۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایمان لے کر آؤ، دل سے ایمان لاؤ۔ جب انسان دور کی گمراہی میں پڑ جاتا ہے، یعنی اپنی راہ گم کر کے گناہوں میں بہت دور نکل جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ شیطان کا ساتھی ہو جاتا ہے، اور پھر شیطان کے ساتھی ہی جہنم میں داخل کیے جائیں گے، یعنی پھر وہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے اور پھر وہ جہنم میں جائے گا۔